میرا شکریہ بھائی چلو نا بھائی جان وہ پچھلے یار مائک کہنے پہ کھلے نہیں پچھلے رہا آخر والے پچھلے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد قباء کی حاضری کو اور دعاؤں کو اور نوافل کو قبول فرما دے۔ یہاں کی دائیں طرف جو کہ ابھی نظر تو نہیں آ رہا لیکن اسی کی دائیں جانب جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے جو مدینہ میں سب سے بڑا باغ اور اس کی بڑی حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب سے لمبی عمر والے صحابی تھے۔ ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال پہلے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اس کے بعد 100 سال بعد دنیا سے گئے۔ کل جو انہوں نے عمر پائی 250 سال کی عمر پائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب شان تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت مذہب کے تھے۔ اور جب آخری عیسائی پادری دنیا سے جانے لگا تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس عیسائی پادری سے کہ ابھی آپ چلے گئے تو میں کس کی عبادت کروں؟ تو اس پادری نے کہا، ذرا بات توجہ سے سننا، اس پادری نے کہا کہ ابھی انتظار کرو، ابھی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کا اللہ نے قرآن پاک میں تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات سے عہد لیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو سارے نبیوں کی شریعت منسوخ ہو جائے گی اور ساری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پادری سے پوچھا کہ وہ جب آئیں گے تو وہ کس جگہ پر رہائش پذیر ہوں گے؟ تو اس پادری نے کہا کہ وہ پتھریلی نوکیلی زمین ہوگی، پتھریلی اور نوکیلی زمین ہوگی۔ پہلی نشانی اور دوسری نشانی ان کے کندھے پر مہر نبوت، کبوتری کا جو انڈا اس کے برابر جگہ ہوگی اور اس پر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور تیسری نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول فرما لیں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں فارس میں بکریاں چرا رہا تھا اور یثرب کا ایک قافلہ گزرا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ یثرب کیسی زمین ہے؟ انہوں نے کہا نوکیلی پتھریلی زمین ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو پادری نے کہا تھا کہ پتھریلی زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ یثرب میں۔ تو اور میں نے کوشش کی کہ میری جو بکریاں میں ان کو دے دوں ہدیہ میں اور یہ مجھے یثرب یعنی مدینے میں لے جائیں۔ اللہ کی شان وہ مجھے مدینے میں لے آئے اور مدینے میں مجھے غلامی اختیار کرنی پڑی۔ اور جب 5-7 سال گزرے تو میرا جو یہودی مالک تھا اسے پتہ چلا کہ مکے کا ایک شخص ہے جو مدینے میں آیا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاتا ہے۔ اور اسی میں ایک بڑا دلچسپ منظر یہ بھی ہے کہ مدینے کے اندر ایک شخص بکریاں چراتا ہے اور اس کی بکریاں جب چرا رہا تھا تو بھیڑیا آیا اور اس کی بکری میں سے ایک بکری کے بچے کو اس بھیڑیے نے اٹھا لیا اور اس چرواہے نے کلہاڑی لی، اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب بھیڑیے نے دیکھا کہ اب کلہاڑی بالکل میرے قریب ہے تو اس بھیڑیے نے اس بچے کو چھوڑ دیا، آگے جا کر اس چرواہے کی طرف منہ کر کے جس طرح انسان بولتے ہیں عربی میں، اس بھیڑیے نے اس چرواہے کو عربی میں کچھ باتیں کہیں، جس میں پہلی بات یہ تھی، او چرواہے، اللہ نے میری روزی لکھی تھی اور تو نے میری روزی میرے منہ سے چھین لی۔ تو وہ چرواہے نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تو ایک بھیڑیا ہے اور چرواہے سے تو عربی زبان میں عرب کی طرح باتیں کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس بھیڑیا نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا چرواہے یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا وہ عربی میں بات کرے، تم کتنے سیدھے اور سادے جنگل کے رہنے والے چرواہے ہو، تمہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ مکے سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے اور لوگ فوج در فوج جا کر ان کے قدموں میں جا رہے اور اسلام کو قبول کر رہے اور تمہیں خبر ہی نہیں، تم یہاں پہ بکریاں چرا رہے ہو۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں نے بکریوں کو وہیں پہ چھوڑا، سیدھا مسجد نبی میں آیا،
میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں کوئی نئی بات ہے یہاں کی؟ انہوں نے کہا تمہیں کوئی خبر نہیں، یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے یہ بات سنائی کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آج نیا واقعہ کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کیا، میں نے جب اس کے منہ سے بکری کو چھڑوا لیا تو اس نے عربی میں کہا کہ تمہیں کوئی خبر نہیں مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ تو گویا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کے پاس اس بھیڑیے نے بھیجا ہے اور عربی میں بات کر کے بھیجا ہے۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور اس صحابی کو کہا جو چرواہا تھا کہ یہ بات جو بھیڑیے نے آپ سے کہی تھی یہ سب کو سناؤ۔ کہا میں نے ممبر پہ بیٹھ کر سب بات وہ سارے لوگوں کو بات سنائی کہ بھیڑیے نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، بھیڑیے نے میری رہنمائی کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اگر تم نبی اسلام کی بات کو نہیں مانو گے تو بھیڑیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان چکے ہیں۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آ گئے تو میں ملنے کے لیے آیا تو میں 2 قسم کی کھجوریں میرے پاس تھیں، ایک ہدیے کی تھی ایک صدقے کی تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو میں نے چرواہی کی وہ اس کی اپنا جو میرا پادری تھا اس کی بات پر عمل کرنا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں تقسیم کر لیں، کوئی بھی نہیں کھائی، تو میں سمجھ گیا کہ میری پادری کی وہ نشانی پوری ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ یہ صدقے کا مال تھا، نبی علیہ السلام نے تقسیم کیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر میں نے دوسری تھیلی دی کہ اللہ کے نبی یہ ہدیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی کھایا، تقسیم بھی کر دیا۔ میں نے کہا پادری کی دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے کندھا مبارک سے اپنی قمیص کو اٹھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا میں سلمان فارسی ہوں، بڑے دور سے آیا ہوں، اپنے فارس کو چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوں۔ پادری نے مجھے 3 نشانیاں بتائی تھی، 2 ہو چکی۔ اس نے کہا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کے کندھے پر مہر نبوت اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، محمد الرسول اللہ صرف لکھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے سے قمیص کو اٹھایا تو واقعی محمد الرسول اللہ اس انگوٹھی پہ لکھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں ایک یہودی کا غلام ہوں، آزاد ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس یہودی کو کہنا کہ میری کیا مالیت ہے اور جو تمہیں مال بتایا اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرا لیں گے ہم مسلمان مل کے۔ اس سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنے آقا سے بات کہی کہ مجھے آزاد کر دو، تو میرے اس آقا یہودی نے کہا کہ یہاں پر تم 100 کھجوریں لگاؤ، جب وہ کھجوروں کو پانی دو، جب وہ کھجوریں بڑی ہو جائیں اور جب وہ پھل دینا شروع کر دیں، جب پھل دینا شروع کریں تو پھر اس کے بعد دوسری نشانی یہ کہ تم 1 مسکال مجھے سونا دے دو، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یعنی اس یہودی نے وہ شرط بتائی جس کے لیے کم از کم 30 سال خدمت کی ضرورت تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی، اس نے کہا کہ میری زمین ہے اس پہ 100 کھجوروں کے جو ہے وہ تنے لگاؤ، جب وہ کھجور کے 100 پودے بڑے ہو جائیں، پھلاور ہو جائیں، پھر تم آزاد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان کیا ہر ایک اپنے گھر سے کھجور کا کوئی اگر چھوٹا سا پودا ہے تو وہ لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے سلمان فارسی کے ساتھ چلے، اس یہودی کی جگہ پر گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہ 100 درخت لگائے کھجوروں کے، جنہوں نے 5 اور 10 سال میں بڑا ہونا تھا وہ 6 سال میں بڑے ہو کے پھلاور ہو گئے۔ یہ وہ سلمان فارسی کا باغ ہے جس کی نسبت بہت بڑی ہے، جو مشہور باغ ہے مدینہ منورہ کے اندر، تاریخ میں بڑی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو بہت زیادہ شرک کے جو ہے درجے میں بناتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے راستوں کو بند کر دیا اور دیکھنے نہیں دیتے۔ تو یہ ہے سلمان فارسی کا باغ جس کی یہ حیثیت ہے۔ تو کہا کہ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیتاً سونا آیا، تو نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو اے سلمان جاؤ یہ سونا اس یہودی کو دے دو جو تمہیں اس نے کہا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی 1 مسکال تو بہت بھاری سونا ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تلوا لو، انشاءاللہ اس سے کم نہیں ہوگا۔ کہا کہ سونا تو تھوڑا سا تھا لیکن جب میں نے تلوایا تو پورا 1 مسکال نکلا۔ میں نے اس یہودی کو دیا، اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ جب میں مسجد نبی میں آیا اسلام کو قبول کیا تو نبی علیہ السلام کے جو مہاجرین صحابہ تھے وہ کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور جو انصار تھے مدینے والے وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و منا، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔
تو یہ بہت بڑا اعزاز ملا۔ پھر یہ سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے۔ فارس میں گئے، بڑی ڈکیتیاں ہوتی تھیں، کہا کہ وہاں کے 4 بڑے دروازے تھے، اور سلمان فارسی وہاں پہ گئے تو سارے لوگوں کو کہا کہ رات کو 4 دروازے کھول دو، اور انشاءاللہ آج جو ہے یہاں کے جو بھیڑیے اور درندے ہیں اس فارس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کہ خود جو ہے وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے، ایک جو وہاں کے درندے تھے ان کو خط لکھا کہ اے درندوں، آج فارس کی تم نے، سلمان فارسی کا حکم ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، رات 12 بجے کے بعد تمہیں کوئی بھی چور نظر آئے تم اس کو چیر پھاڑ کے اس کو کھا جاؤ، ختم کر دو۔ کہا اس کے بعد سے جب تک حضرت سلمان فارسی زندہ رہے فارس میں ایک چوری کی واردات بھی ثابت نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کرام کی محبت، آل بیت کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اصل میں ہم لوگ جو محبت کرتے ہیں چومنے چاٹنے والی، چومنا چاٹنا یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے اللہ بغیر حساب کے مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔